النبي الأمين الحنين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستیم میان دو کریم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم. نجف سے، کربلا سے، مدینہ سے آتا ہے. نجف سے، کربلا سے، مدینہ سے آتا ہے. ہر مومن کا رزق انوکھی ادا سے آتا ہے. پڑھتے ہیں جب ہم اپنے آقا پر درود، جواب خود در رسول سے آتا ہے. اور جن کا تعلق کریم آقا سے درود اور سلام کا ہوتا ہے ان کے لیے کسی نے خوبصورت کہا تھا، الجھا ہوا حالات کے جس جال میں میں ہوں، سرکار کو معلوم ہے کس حال میں میں ہوں. میں قبر میں تڑپا درود اور سلام یہ بولا، ڈرنا تیرے نامہ اعمال میں میں ہوں. بآواز بلند کریم آقا کی بارگاہ میں والہانہ درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں. میں یقیناً یہ بات جانتا ہوں، سردی کی شدت ہے، موسمی حدت ہے، افراد جہاں جمع ہیں، یقیناً وقت بھی کافی گزر چکا ہے. اب اتنی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی تمہیدوں کی طرف جاؤں. میں نے چند باتیں اختصار کے ساتھ 40 منٹ میں آپ کے سامنے کر اور بالمتصل اس محفل پاک کو کریم آقا کی ذات پر سلام پڑھتے ہوئے دعا کی طرف لے کر جانا ہے. میں صرف ایک عرض کرتا ہوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام نامی اسم گرامی آئے، مچل کر حضور پر درود بلند آواز سے پڑھا کریں. تو بآواز بلند ذرا مل کر حضور پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر، جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے سرفراز کیا. یہ رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ ہم سب یہاں بعد از نماز عشاء جشن مولود کعبہ بسلسلہ ایصال ثواب راجہ بلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ان کی قبر پر اپنی رحمت کا کیا سب اوپر آ جائے رب ذوالجلال ان کی قبر پر اپنی رحمت کا، کرم کا، فضل کا نزول فرمائے. میں جو چند باتیں میں نے راجہ بلال صاحب کے بارے میں کرنی بیٹھے ہیں، سارن بھائی، مزمل شہزاد صاحب اور مسجد کی من جملہ انتظامیہ، آپ رشتہ دار، محبت کرنے والے، معتقدین، اللہ پاک آپ سب کا آنا راجہ بلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حق میں قبول فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. یقیناً ایک چلے جانے والے کے ساتھ تعلق اس سے محبت کا ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ جتنے بیٹھے ہیں ان کا ان کی ذات سے تعلق محبت کا ہے. آپ نے جمع ہو کر سردی کی شدت میں بتا دیا ہے، وقت چاہے گزرتا جائے ہم ان کی یادداشت کو اپنے اذہان میں ہمیشہ زندہ رکھیں گے. اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. دیکھیں، میں چند باتیں کرنے سے پہلے ایک بات کلیئر کر دوں.
ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت اعتدال پر قائم رہتی ہے، لیکن دور پرفتن میں یہ معمہ ہے کہ جب آپ مولائے کائنات کا ذکر پاک کرتے ہیں بعض ذہنوں میں تشکیک پیدا ہو جاتی ہے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے، یا ان کے ذہن میں کوئی وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ فکر راسخ ہو جاتی ہے کہ شاید یہ ذکر کرنے والا جن کا ذکر نہیں کر رہا کہیں ان کی تنقیص اور توہین تو نہیں کر رہا۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر، سیدنا عمر فاروق کا ذکر، سیدنا عثمان ذو النورین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر مولا مرتضیٰ کی تنقیص نہیں ہے، اس طرح مولا مرتضیٰ کا ذکر کرنا بھی ان کی تنقیص نہیں ہے۔ اس لیے جو بات کروں گا صبح 12 بجے سے پہلے فتویٰ نہ لگائیے گا، ایمان کو جلا بخشیے گا اور حلاوت قلب کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کا ذکر سنیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا، اس کی وضاحت سے پہلے ایک بات بتا دوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کی عظمت و شان یہ ہے وہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہیں اور مسجد میں ان کی شہادت ہے۔ کائنات میں یہ شرف کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ اللہ نے یہ شرف علی المرتضیٰ کو عطا کیا ہے کہ جن کی ولادت بھی کعبے میں ہوئی ہے اور شہادت بھی اللہ کے گھر مسجد میں ہوئی ہے۔ آپ تصور کریں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، اگر میں کسی بزرگ سے کہوں آپ نے اپنی عمر گزار لی ہے، زندگی تمام کر دی ہے، حاجتیں پوری کر لی ہیں، حجتیں تکمیل کو پہنچ چکی ہیں، بچوں کی شادیاں کرا دی ہیں، آپ نے گھر کے معاملات پورے کر لیے ہیں، اب من میں کوئی طلب، چاہت، نیت اور ارادہ ہے، وہ بزرگ لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ، کپ کپاتی انگلی کے ساتھ رب کے عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اب اگر وہ اپنا گھر دکھا دے زندگی تمام ہو جائے۔ اے بندہ مومن سن، تیری زندگی کی انتہا کا نام کعبہ ہے، ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جس کی ابتدا کا نام کعبہ ہے۔ ایک بندہ مومن عمر تمام کر دیتا ہے، پھر اپنے آپ کو یہ شرف بخشواتا ہے کہ رب اسے اپنا گھر دکھا دے جس گھر کو دیکھ کر وہ ایمان کی انتہا پر پہنچتا ہے۔ نبی کا برادر علی شان کا مالک ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کی ابتدا کعبہ کو بنایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ شرف اعزاز علی کا نہیں ہے کہ وہ کعبے میں آئے ہیں، یہ شرف اور اعزاز علی کا نہیں ہے کہ وہ کعبے میں آئے ہیں، یہ بیت اللہ کا اعزاز ہے کہ علی کعبے میں آیا ہے۔ کیوں؟ یہ کوئی خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے اور یہ فکر ہے، یہ نظریہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ حکم ہے میرے کریم آقا کا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، کریم آقا نے فرمایا اے بیت اللہ تیری بڑی حرمت ہے لیکن ایک بندہ مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، ایک بندہ ایمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے۔ اب مجھے بتائیں اگر ایک بندہ مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے تو پھر اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا؟ جو تاجدار حلتا ہے، جو مراد کل کفا ہے، جو سخاوت کا سمندر ہے، جو شجاعت کا غضنفر ہے، جو باب فاتح خیبر ہے، جو باب مدینۃ العلم ہے، جو اسد اللہ ہے، جو ید اللہ ہے، جس کی عظمت و شان یہ ہے وہ زوج بطول ہے، وہ ابو الحسنین ہے، وہ اخی رسول ہے، اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے ایک کعبے کو ایمان کا مرکز بنا کر برادر مصطفیٰ کو اسی کعبے میں پیدا فرما کر کل ایمان کی عظمت و شان عطا کی۔ تو سامعین محتشم کوئی بندہ پیسوں کے لیے نہ اٹھے، بڑی توجہ سے بات سنیے گا، اس بچے کے ہم نے قبول کر لیے، بڑے ذوق سے بات سنیے گا، مقصود آپ کو ایک فکر دے کر جانا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا جو حضرت علی سے تعلق ہے وہ تعلق اس قرآن کی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کے آخری حصے میں واضح ہے۔
رب ذوالجلال نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ کیا ہے؟ ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، سارا قرآن آپ پڑھیں، رب ذوالجلال کا ایک انداز اسلوب ہے، طرز تکلم ہے، انداز بیان ہے۔ وہ جب بھی قرآن میں کوئی وصف اتارتا ہے، کوئی حکم اتارتا ہے، بالمتصل کوئی مثال ضرور پیش کرتا ہے۔ آپ سارا قرآن پڑھیں، رب ذوالجلال نے قرآن میں جب کوئی حکم اتارا ہوگا اس کے بالمتصل مثال بھی دی ہوگی تاکہ بات بندوں کو سمجھ آ جائے۔ لیکن مثال بھی وہ کسی ادنا کی نہیں دیتا، اس منصب پر جو اعلیٰ ہوتا ہے، اس وصف میں جو کمال پر ہوتا ہے، اس حکم پر جو بلند ہوتا ہے، رب ذوالجلال مثال بھی اس کی پیش کرتا ہے۔ اب آپ قرآن پڑھیں، رب ذوالجلال نے اس کتاب میں وصف نبوت کا ذکر کیا۔ سارے قرآن کو آپ پڑھیں، 6000 سے زائد آیات ہیں۔ جب اس نے وصف نبوت کی بات کی، حضرت آدم کا ذکر نہیں کیا، حضرت نوح کی بات نہیں کی، حضرت اسماعیل کا تذکرہ نہیں کیا، حضرت ابراہیم کی بات نہیں کی، حضرت اسحاق، یعقوب، یوسف کا قصہ بیان نہیں کیا، بلکہ جب اس نے وصف نبوت کی بات کی ہے، امام الانبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اس نے اس قرآن میں وصف رسالت کو بیان کیا، مگر پورے قرآن میں جہاں رسالت کے وصف کی بات آئی اس نے کسی رسول کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وصف رسالت کا ذکر آیا، اس نے محمد الرسول اللہ کہہ دیا، زینا علی محمد کہہ دیا، ما کان محمد کہہ دیا، وما محمد الا رسول کہہ دیا۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، جب اس نے اس قرآن میں معجزہ کے وصف کی بات کی، ہر نبی کو اس کے علاقے زمانے کی ضرورت کے مطابق معجزات ملے، مگر اللہ نے جب وصف معجزہ کی بات کی کسی نبی کے معجزے کا تذکرہ نہیں کیا، امام الانبیاء کو سراپا معجزہ بنا کے بھیج دیا۔ آپ قرآن پڑھیں، ہر نبی کی زندگی میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کسی نبی کی زندگی کے بابت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا معاذ اللہ فلاں نبی کی زندگی نمونہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہر نبی کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، مگر جب اس نے کسی کی زندگی کو نمونہ کمال بنانا چاہا، کسی نبی اور رسول کی بات نہیں کی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہہ دیا۔ ہر نبی کا اخلاق اعلیٰ بلند ہے، عادات اعلیٰ ہیں، مزاج اعلیٰ ہے، اطوار اعلیٰ ہے، مگر رب نے کسی نبی کی عادات اخلاق کا تذکرہ نہیں کیا۔ جب بات خلق کی آئی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر اس نے مصطفیٰ کے اخلاق کا تذکرہ کر دیا۔ آپ سارا قرآن پڑھیں، رب نے قرآن میں نبوت کے بالمتصل مثال پیش کی، رسالت کے بالمتصل مثال پیش کی، تقوی کے رب ذوالجلال نے معجزہ کے بالمتصل مثال پیش کی، اخلاق کے بالمتصل مثال پیش کی، احکامات کے بالمتصل مثال پیش کی، عبادات کے بالمتصل مثال پیش کی، نمونہ کمال کے بالمتصل مثال پیش کی۔ مگر سارا قرآن پڑھیں، 6000 سے زائد آیات ہیں، جب اس نے قرآن میں تقوی کا ذکر کیا بالمتصل کوئی مثال پیش نہیں کی۔ یہ بڑی باریک بات ہے، اس نے قرآن میں تقوی کے بالمتصل کوئی مثال پیش نہیں کی۔ آپ پڑھیں، اس نے قرآن میں تقوی والوں کا معیار بتایا، تقوی والوں کے مزاج بتایا، تقوی والوں کی عادات بتائی، ان کی خصلتوں کا ذکر کیا، ان کے من جملہ معارف کو بیان کیا، انہیں ملنے والے اجر کا ذکر کیا، مگر اس قرآن میں رب ذوالجلال نے تقوی والوں کی مجسم مثال نہیں دی۔ باری تعالیٰ تو کوئی مثال دے دیتا
جس طرح تو نے دیگر اوصاف اور احکامات کے بالمتصل مثال دے کر بات سمجھائی ہے، ہمیں بھی سمجھ آ جاتا تقوی کیا ہے، تقوی کا معیار کیا ہے۔ اگر تو مجسم مثال پیش کر دیتا تو ہمیں علم ہو جاتا کہ اگر ہم نے تقوی کی تلاش میں نکلنا ہے، اگر ہم نے تقوی کو پانا ہے، اگر ہم نے تقوی سے دامن کو وابستہ کر کے ہدایت اور ہدایت کے ذریعے تیرا قرب پانا ہے، تو ہم اس مجسم وجود پیکر کمال کو دیکھ لیتے اور اس سے تقوی کی خیرات لے لیتے۔ آپ سارا قرآن پڑھیں، اس نے تقوی کے بالمتصل کوئی مثال قرآن میں پیش نہیں کی۔ ہاں اگر اس نے قرآن میں کوئی حکم اتارا اور اس کی مثال پیش نہیں کی تو مجھے بتائیں جو بات قرآن میں نہ ملے اس کی تلاش کے لیے ہم کہاں جاتے ہیں؟ بولیں ذرا، قیاس کی طرف جاتے ہیں، اجماع کی طرف جاتے ہیں، حدیث کی طرف جاتے ہیں؟ بولیں ذرا، حدیث کی طرف جائیں گے، حدیث بتائے گی جو قرآن میں نہیں ہے۔ اب میں اور آپ مل کر کریم آقا کی چوکھٹ پر چلتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں۔ میں مولا کائنات کا ذکر ایسے نہیں کرتا، میری عادت نہیں ہے، لیکن وقت نہیں ہے، میں صرف ایک بات آپ کے ذوق طبع کے لیے کروں گا، دامن محبت پھیلائیں۔ کائنات میں ازل سے دو باتیں مقدم رہی ہیں، ایک حسب مقدم رہا ہے، ایک نسب مقدم رہا ہے۔ کبھی کسی کا حسب بلند ہوتا ہے، کبھی کسی کا نسب بلند ہوتا ہے، یہ دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ سینکڑوں مثالیں اٹھا لیں، کبھی حسب بلند ہوگا اور کبھی نسب بلند ہوگا۔ کائنات میں کبھی یہ دو باتیں جمع نہیں ہوئی، مگر آپ جس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں وہ علی اتنا بلند ہے، اس کا حسب بھی بلند ہے، اس کا نسب بھی بلند ہے۔ نہ کائنات میں ابو طالب کے بیٹے علی جیسا کسی کا حسب ہے، نہ ابو طالب کے بیٹے علی جیسا کسی کا نسب ہے۔ تو اس لیے عالی نسب کا ذکر سننے آئیں، سروں کو جھکائیں، دلوں کو وسیع کریں، محبت کے ساتھ علی کا ذکر سنیں۔ اب حدیث کی طرف جائیں گے تاکہ تقوی کی مجسم مثال مل سکے۔ آئیں کریم آقا کے شہر نبوت مدینہ میں چلتے ہیں۔ دروازہ حضور کا کھٹکھٹا کر دامن دست طرب کا دراز کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں نبوت کے بالمتصل مثال، رسالت کے بالمتصل مثال، ہر حکم کے بالمتصل مثال ہے، مگر تقوی کے لیے کوئی مثال نہیں ہے۔ ہمیں کوئی وجود دکھا دیں جسے دیکھ کر ہم تقوی کو سمجھ سکیں۔ کریم آقا اپنے مبارک حجرے میں ہیں، سیدہ عائشہ رونق افروز ہیں، حضور فرماتے ہیں اب یہ سوالی آ چکے، چلو انہیں جواب رب کا دلا دیتے ہیں۔ کریم آقا فرماتے ہیں اوحی الیہ فی علی ثلاث، اللہ نے مجھے علی کے بارے میں 3 باتوں کی وحی فرمائی۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انہو سید المسلمین، اے میری امت رب ذوالجلال نے مجھے علی کے بارے میں 3 باتوں کی وحی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اس علی کی عظمت و شان یہ ہے قیامت تک جو بندہ کفر کو چھوڑ کر، دلالت کو چھوڑ کر، گمراہی کو چھوڑ کر، غلاظت کو چھوڑ کر، نجاست کو چھوڑ کر، اعتقادی بدعمالیوں کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو کر مسلمان کہلائے گا، قیامت تک جو مسلمان بنتا جائے گا میرا علی ان کا سردار کہلائے گا۔ علی کی عظمت و شان یہ ہے، کریم آقا فرماتے انہو سید المسلمین، اللہ نے میرے علی کو مسلمانوں کا سردار بنا دیا۔ پھر کریم آقا نے فرمایا دوسری وحی رب ذوالجلال نے علی کے بارے میں کی، وقائد الغر المحجلین، علی کی عظمت و شان یہ ہے رب ذوالجلال نے علی کو قیامت والے دن نورانی چہرے والوں کا سردار بنا دیا۔ کیا بنا دیا ہے؟ مجھے بتائیں قیامت کے دن جو نورانی چہرے والے ہوں گے وہ اس کے قہر و غضب والے ہوں گے یا رضا والے ہوں گے؟ اس کی دشمنی والے ہوں گے یا محبت والے ہوں گے؟ اس کے قربت والے ہوں گے یا اس سے فراق والے ہوں گے؟ قیامت کے دن جن کے چہروں پر نور ہوگا وہ اس کے بندے ہوں گے یا بندہ جہنم ہوں گے؟
لازمی بات ہے قیامت کے دن جن کے چہروں پر نور ہوگا ان کی عظمت و شان یہ ہے وہ اللہ والے ہوں گے۔ کریم آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن جو نورانی چہرے والے ہوں گے، اب وہ نور کنہیں ملے گا؟ جو محشر سے نکل کر جہنم سے بچ کر جنت میں جائیں گے۔ رب ایک میدان لگائے گا، وہ اس میدان میں رب کے قرب میں آئیں گے، اس کی معیت میں آئیں گے، اس کی الوہیت کے سائے میں آئیں گے۔ جب رب ان بندائے مومنوں کو اپنا قرب عطا کر کے اپنی زیارت سے مشرف کرے گا، اللہ کا نور ان کے چہروں پر روشن ہوگا۔ کریم آقا فرماتے ہیں پھر وہ روشن چہرے والے ایک قطار میں چل رہے ہوں گے، میرا علی اس قطار کی قیادت کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میرا علی ان کی۔ پھر کریم آقا نے فرمایا اب جو تم سوال اپنے دامن میں رکھتے ہو، سنو، رب ذوالجلال نے علی کو یہ عظمت عطا کی ہے، یہ وقعت عطا کی ہے، یہ حمیت عطا کی ہے، میرے علی کو یہ معیار عطا کیا ہے کہ اب قیامت تک جو ہدایت چاہتا ہے وہ تقوی سے جڑے گا، جو تقوی سے جڑنا چاہتا ہے اسے چاہیے وہ تقوی کا مجسم وجود تلاش کرے۔ آقا قرآن میں تقوی کو لے کر مثال نہیں ملتی، ذرا بتائیں تو صحیح کہ اس تقوی کے مقام پر رب نے کسے لباس عطم عطا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں سنو، علی کی عظمت یہ ہے، رب نے علی کے بارے میں تیسری بات کی وحی کرتے ہوئے فرمایا وَإِمَامُ الْمُتَّقِينَ۔ اب قیامت تک جو وصف تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے علی کو دیکھ لے، کیونکہ رب نے علی کو قیامت تک کے لیے تقوی والوں کا امام بنا دیا۔ علی کو تقوی والوں کا امام بنا دیا۔ علی کی عظمت و شان یہ ہے کہ علی تقوی میں معیار عتم بن رہے ہیں، پیکر کمال بن رہے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں یہ خبر دے رہا ہے کہ جو بندہ تقوی کو دیکھنا چاہے، تقوی کا لباس عتم دیکھنا چاہے، تقوی میں پیکر کمال دیکھنا چاہے، وہ میرے علی کو دیکھ لے۔ کیوں؟ رب ذوالجلال نے علی المرتضیٰ کو امام المتقین بنا دیا ہے، اور یہ عظمت و شان عطا کی ہے کہ قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور اس قرآن کی ہدایت کا معیار تقوی ہے، اور اس معیار تقوی میں امام علی المرتضیٰ ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے ذہن میں لفظ تقوی کے جتنے معنی لے کر آئیں، جتنے میننگز آپ کے ذہن میں گردش کر رہے ہوں، اور تقوی کو سن کر آپ کے ذہن میں جو معنی آئے، میں اس میں سے ایک معنی بھی بیان نہیں کرتا، لیکن میں جو تقوی کا معنی بیان کرنے لگا ہوں آپ اس کی نفی نہیں کر سکتے۔ تقوی اس معیار پر میرے مطابق اپنے معنی میں یہ وسعت رکھتا ہے، اس مقام پر تقوی اپنے دامن میں یہ طلب رکھتا ہے کہ تقوی کا معنی کیا جائے۔ تقوی کہتے ہیں اتباع رسول کو، تقوی کہتے ہیں اطاعت رسول کو، تقوی کہتے ہیں غلامی رسول کو، تقوی کہتے ہیں ادب و تعظیم رسول کو۔ اور اگر یہ معنی آپ سمجھ لیں پھر علی کی ذات کو دیکھیں، علی ان تمام معنی پر صادق آتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، بچہ سب سے پہلے ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، باپ کا چہرہ دیکھتا ہے، اس کی نگاہ سب سے پہلے جننے والی ماں پر پڑتی ہے یا باپ پر پڑتی ہے، یا آپ عمومی کہہ سکتے ہیں وہ کسی ڈاکٹر کو دیکھتا ہوگا، کسی رشتہ دار کو دیکھتا ہوگا، وہ پہلی جھلک میں جو سامنے آ جائے اسے دیکھتا ہے۔ علی دنیا کو اطاعت کا مفہوم سمجھا رہا ہے۔ مستدرک للحاکم کی روایت ہے، 3 دن کے الفاظ بھی ہیں،
30 دن کے الفاظ بھی ہیں اور کچھ لمحوں کے الفاظ بھی ہیں۔ میں قربان جاؤں، سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں داخل ہوتی ہیں، بیٹا علی پیدا ہوتا ہے، کریم آقا کو خبر ہوتی ہے، حضور تشریف لے کر آتے ہیں، علی المرتضیٰ کی والدہ پریشان ہیں، چہرے پر نقاہت ہے، عرض کرتی ہیں محمد ابھی تک بیٹے علی نے آنکھ نہیں کھولی ہے۔ کریم آقا علی المرتضیٰ کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ آپ اطاعت کا معنی مفہوم سمجھئے گا، بچہ دنیا میں آئے ماں دیکھتا ہے، سب سے پہلے باپ دیکھتا ہے، اس کا عمل یہ ہوتا ہے اس کی نظر ماں پر پڑتی ہے یا باپ پر پڑتی ہے، لیکن علی کی عظمت و شان یہ ہے نہ ماں دیکھتے ہیں نہ باپ دیکھتے ہیں، چہرہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اطاعت کا معنی علی نے سمجھا دیا۔ علی اتباع اطاعت مصطفیٰ میں اپنی آنکھ کھول رہے ہیں۔ پھر کریم آقا علی المرتضیٰ کو گھٹی اپنی مبارک زبان کی دیتے ہیں، اپنی زبان علی المرتضیٰ کے منہ میں رکھتے ہیں۔ علی علم نبوت کی خیرات پاتے چلے جاتے ہیں، اس قدر حضور اپنی زبان چوساتے ہیں جب تک علی زبان چوسنا چھوڑ نہیں دیتے۔ جب تک علی چوستے جاتے ہیں مصطفیٰ علم نبوت والی زبان چسواتے جاتے ہیں۔ آپ تصور کریں گے، آپ کو سننے میں کم لگتا ہوگا، لیکن مجھے بتائیں جس سواری پر حضور سوار ہوں ہم اس کے گرد راہ بھی خود کو نہیں سمجھتے، تو جس زبان سے نبوت کا اعلان ہو، پھر اس زبان پر خدا کا قرآن ہو، اور وہ ذات اس کا روشن معاملہ اور اس کی ربوبیت کا اظہار ہو، پھر بتائیں اگر علی اس زبان کو چوس رہے ہوں گے تو اس علی کی عظمت و شان کا عالم کیا؟ کریم آقا کے برادر حضور کی زبان چوستے ہیں، کریم آقا زبان چسواتے رہتے ہیں، جب تک علی کا دل نہیں بھرتا نبی زبان نہیں نکالتے۔ اور یاد رکھیے گا علی کا دل کبھی بھر نہیں سکتا تھا، یہ بھی اطاعت تھی کہ محبوب کو تکلیف نہ دی جائے۔ جب تک علی کا دل کرتا رہا علی حضور کی زبان چوستے رہے، لمحے بھر کو حضور کی اذیت کا خیال آیا، علی نے زبان چھوڑ دی۔ اب آپ تصور کریں، اطاعت و اتباع کا پہلا مفہوم علی نے سمجھایا۔ دعوت ذوالعشیر ہے، حضرت ابو طالب نے اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا ہے، رشتہ دار، خاندان والے، در والے، اقربا، اعزہ بیٹھے ہیں، کھانا چل رہا ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھا کر جانے لگتے ہیں، سیدنا ابو طالب انہیں روک دیتے ہیں، آپ فرماتے رکو میرے بھتیجے محمد کی بات سن کر جاؤ۔ کریم آقا کھڑے ہوتے ہیں، پہلا دعوت توحید کا جلسہ حضرت ابو طالب کے گھر میں ہے، حضور کھڑے ہوتے ہیں، پیغام اس کی الوہیت اور اپنی رسالت کا دیتے ہیں، ادھر پیغام دیتے جاتے ہیں، رشتہ دار حضور کی تکذیب کرتے ہوئے، تکفیر کرتے ہوئے، تنقید کرتے ہوئے، تنقیص کرتے ہوئے اٹھ کر جانے لگتے ہیں، سب جا رہے ہوتے ہیں، علی کھڑے ہو کر مصطفیٰ کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ تصور کریں علی کی عظمت و شان کا ملکہ اور کمال یہ ہے، عرب کا سارا معاشرہ حضور کا دشمن تھا، عرب کا سارا معاشرہ حضور کی جان کے در پہ تھا، عرب کے سارے لوگ تلوار میان سے نکالے بھی آگے بڑھ کر جو سب کی تکفیر میں مصطفیٰ کی تصدیق کر کے دنیا کو اطاعت کا کمال سمجھا رہے تھے، اس ذات کا نام علی المرتضیٰ۔ آپ علی کو دیکھتے جائیں، پھر تقویٰ کا کوئی لفظ اپنے ذہن میں معنی کی صورت میں لاتے جائیں، جو جو لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا علی اس پر صادق اترتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ جب یہ تعلق محبت ہو، جب یہ تعلق انسیت ہو، یہ تعلق پیار ہو، پھر مجھے بتائیں رسالت آپ بھی کوئی کمی کر سکتے تھے؟ بولیں ذرا، بولتے نہیں ہیں، نہ ماشاءاللہ نہ بولیں، خدا آپ کی زبان سلامت رکھے۔ میرا ایک عقیدہ اور نظریہ ہے، میں کہتا ہوں نسب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو، نسب کسی کا اگر جاننا ضروری ہو
نگاہ چہرے پہ رکھو، علی کی بات کرو۔ بھائی ہمارا تو یہ لیول ہے جاننے کا، کیونکہ کریم آقا نے معیار تقوی بننے والے امام تقوی کو پیمانہ ایمان بھی بنایا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث کا نمبر 240، کریم آقا جلوہ فرما ہے، علی قدموں میں بیٹھے ہیں، حضور فرماتے ہیں علی سن ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ اے علی قیامت تک جس دل میں تیری محبت ہے وہاں کبھی منافقت نہیں آ سکتی، اور جس دل میں تیری نفرت ہے وہاں کبھی ایمان نہیں آ سکتی۔ غدیر خم کی بستی ہے، کریم آقا حجۃ الوداع سے واپس آتے ہیں، کہ وہ راستہ ہے جہاں قافلے اپنی اپنی منزل کو جاتے ہیں۔ کریم آقا ایک درخت کے سائے تلے آرام فرما ہیں۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں سخت گرمی میں ہم نے حضور کو شدت دھوپ سے بچانے کے لیے درختوں پر چادر کا سائبان کر رکھا ہے، حضور نیچے محو استراحت ہیں۔ حضرت بریدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یمن کے غزوہ میں ایک معاملے کو بیس بنا کر بتقاضۂ بشری حضرت علی کی ذات پہ تنقید کرتے ہیں۔ ادھر وہ تنقید کرتے ہیں، کریم آقا کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ حضور متغیر چہرے کے ساتھ حضرت بریدہ کو دیکھتے ہیں، پھر منبر پر تشریف لے کر آتے ہیں، صحابہ سے فرماتے ہیں حل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو میں تمام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ہوں؟ حل تعرفون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم پہچانتے ہو میں تمام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ہوں؟ حل تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم گواہی دیتے ہو میں تمام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ہوں؟ 3 مرتبہ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا، سب صحابہ یک زبان ہو کر ایک عرض کرتے ہیں قالوا بلا، حق ہے یا رسول اللہ، آپ ہم سب کی جانوں کے حاکم ہیں، مالک ہیں، آقا ہیں۔ ادھر کریم آقا صحابہ سے گواہی لے کر علی کا ہاتھ فضا میں لہرا کر اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں پھر سنو من کنت مولاہ، میں جس کا مولا ہوں فعلی مولاہ، بس اب قیامت تک میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ کریم آقا کے اس حکم کے بعد اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھتا رہے، بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، حجر اسود کو بوسے دیتا رہے، ساری عمر تقوی، ورع، طہارت، خشوع، خضوع کے ساتھ اس کے گھر میں حاضر رہے، لیکن اس کے دل میں اگر ان معاملات کے بعد لمحے بھر کا بغض علی، حسد علی، عداوت علی، شقاوت علی ہے، پھر کریم آقا کے حکم کے مطابق جس کے دل میں بغض علی ہے وہ مومن نہیں ہے، جو مومن نہیں ہے علی اس کا مولا نہیں ہے، علی اس کا۔ جب یہ اعلان ہوا نا، مسند احمد کی روایت، حضرت عمر فاروق آپ دوڑتے ہوا حضرت علی کو اپنے گلے سے لگایا اور اعلان فرمایا۔ آپ کا جملہ تھا بخ بخ لکا یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مسلم، اے ابو طالب کے بیٹے علی تجھے مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے، تمام مسلمانوں کا مولا ہے۔ کریم آقا نے معیار تقوی پر علی کو پیمانہ ایمان بنایا، لیکن یاد رکھیے گا ایمان اپر کلاس ہے، اسلام درمیانہ معاملہ ہے۔ اسلام پہلے آتا ہے، ایمان بعد میں آتا ہے۔ حضرت عمر کے فتوے کے مطابق وہ بندہ مسلمان بھی نہیں ہے جو علی کو مولا نہیں مانتا ہے، جو علی کو مولا نہ مانے، عمر اسے مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہے، چونکہ رسول کریم نے علی المرتضیٰ کی ذات کو پیمانہ ایمان بنا دیا۔ اب اگر کوئی بندہ کہے یار 3 کو مانتے ہیں علی کو نہیں مانتے، کیا ہوتا ہے؟ 3 کو تو مانتے ہیں نا۔ سادہ سا جواب ہے، اس جوان نے بھی آپ کو بتایا تھا تو علی کو نہ مان، علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، علی تجھے نہ مانے تیرا رہتا کچھ نہیں ہے۔
کیوں؟ علی المرتضیٰ کو پیمانہ ایمان بنا کر کریم آقا نے حق ولایت کا طرفدار بنایا تھا۔ یہ عظمت و شان عطا کی تھی کہ جو بندہ اب قیامت تک میری نبوت و مولائیت و ولایت کو تسلیم کرتا ہے وہ گواہی دے دے میں جس کا مولا ہوں میرے بعد علی اس کا مولا ہے۔ اب جو علی کو مولا نہیں مانتا نبی اس کے مولا نہیں بنتے، نبی جس کے مولا نہیں بنتے خدا اس کا مولا نہیں بنتا ہے۔ تو سامعین محتشم، کریم آقا علیہ السلام نے پیمانہ ایمان علی المرتضیٰ کی ذات کو بنایا۔ دیکھیں یہ وہ بات نہیں ہے جو آپ اور میں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، یہ ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا پھر کنکلیوژن آپ کو دے دوں گا۔ کریم آقا علیہ السلام کے مبارک صحابہ، ان کا طریقہ کار یہ تھا، ان کی مجلس میں جب کبھی بھی علی کا ذکر ہوتا ان کا عقیدہ کشادہ ہو جاتا تھا، ان کی جبین محبت وسیع ہو جاتی تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حجرہ مصطفیٰ ہے، اماں عائشہ جلوہ فرما ہیں، پردے کی اوٹ سے وہ کچہری مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہیں، اور منظر کیا دیکھتی ہیں؟ حضور علیہ السلام جلوہ فرما ہیں، مسند احمد میں، مستدرک للحاکم میں، جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، امام طبرانی معجم الکبیر میں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں اس روایت کو لے کر آئے۔ کریم آقا کی مبارک زوجہ کیا دیکھتی ہیں؟ مجلس حضور کی ہے، بابا مجلس میں بیٹھے ہیں، لیکن وہ چہرہ حضور کا نہیں دیکھ رہے، علی کا دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ ایک دو بار دیکھا پھر اپنے معمولات ادا کیے، دوبارہ دیکھا پھر کیا دیکھتی ہیں کہ بابا مجلس مصطفیٰ میں چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں۔ فتویٰ نہ لگائیے گا، عقیدہ لے کر جائیے گا۔ جب یہ مجلس برخاست ہوئی، حضرت ابو بکر تشریف لے کر آئے، اماں عائشہ اپنے والد سے عرض کرتی ہیں یا ابت انی ارا یکسرک النظر الی وجہ علی، بابا میں اکثر دیکھتی ہوں آپ مجلس میں ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتا سکتے ہیں ایسی کیا بات ہے علی کے چہرے میں کہ آپ ہر لمحے علی کا چہرہ دیکھتے ہیں؟ قربان جاؤں، سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، بیٹی اس رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ ابو بکر کی جان ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں اسے ایک بات عرض کرتا ہوں، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا کریم آقا کے حکم کے مطابق عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو سننا عبادت ہے، ذکر الانبیاء من العبادات، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، وذکر الصالحین کفارہ، کریم آقا فرماتے ہیں نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ مجھے بتائیں اگر ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، قرآن سننا عبادت ہے، صالحین کا ذکر کرنا عبادت ہے، پھر مجھے بتائیں اگر یہ سب معاملات عبادت ہیں تو پھر وہ علی جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا القرآن مع العلی، تم میرے علی کو جب دیکھو گے یہ تمہیں قرآن کے ساتھ نظر آئے گا، العلی مع القرآن، اور جب تم میرے علی کو دیکھو گے وہ قرآن کے ساتھ نظر آئے گا، جب قرآن کو دیکھو گے وہ علی کے ساتھ نظر آئے گا، الحق مع العلی، علی حق کے ساتھ نظر آئے گا، حق علی کے ساتھ نظر آئے گا۔ مجھے بتائیں جب قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اور اس قرآن کو دیکھنا عبادت ہے تو مجھے بتائیں جو اس قرآن کے ساتھ ہے کیا اس کا ذکر عبادت نہیں؟ کیا اس کا ذکر عبادت نہیں؟ اب کریم آقا نے حضرت ابو بکر کے ذریعے امت کو پیغام دیا النظر الی وجہ علی،
عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی۔ کیا ابو بکر صدیق کو معلوم نہیں تھا نماز بھی عبادت ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا حج و زکوٰۃ بھی عبادت ہے؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا نفلی احکامات بھی عبادت ہیں؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا احکامات شریعت کی پابندی بھی عبادت ہے؟ پھر مجھے بتائیں، اگر یہ باتیں معلوم تھی تو پھر مجلس میں سیدنا ابو بکر علی کا چہرہ کیوں دیکھتے تھے؟ نماز عبادت ہے، حج و زکوٰۃ عبادت ہے، احکامات شریعت کی پابندی عبادت ہے۔ علی المرتضیٰ یہ سب کچھ ایک شرف اور اعزاز کے ساتھ پا رہے ہیں۔ ابو بکر اس شرف پر امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے آقا کی امت، عبادت نماز بھی ہے، عبادت حج و زکوٰۃ بھی ہے، عبادت احکامات شریعت کی پابندی بھی ہے، مگر اس کے باوجود جو مزہ علی کے چہرے کو تک کر عبادت کرنے میں آتا ہے وہ کسی اور میں کہاں؟ کیوں؟ نماز عبادت ہے، لیکن نماز مومن اور منافق میں فرق۔ روزہ عبادت ہے، لیکن روزہ مومن اور منافق میں فرق۔ حج و زکوٰۃ کی ادائیگی عبادت ہے، لیکن حج و زکوٰۃ کی ادائیگی مومن اور منافق میں فرق۔ قرآن شاہد ہے، منافق کریم آقا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، منافق بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے، منافق رسول اللہ کی صحبت میں بھی رہا کرتے تھے، منافق حضور کے ساتھ معمولات زندگی کو ادا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق علی کا چہرہ تک کر دنیا کو بتا رہے تھے کہ جو کام نماز نہیں کرتی، حج و زکوٰۃ نہیں کرتا، احکامات شریعت کی پابندی نہیں کرتی، ارے جو کام عبادات نہیں کرتی ہیں وہ کام علی کا چہرہ دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے مومن کون ہے، منافق۔ تو سامعین محتشم، وہ علی المرتضیٰ جسے رسول خدا نے پیمانہ ایمان بنایا ہے، اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن کو ہدایت سے جوڑا، ہدایت کو تقوی سے جوڑا، اور کوئی تقوی کو پانا چاہے تو علی المرتضیٰ کو اس تقوی کا معیار اتم بنا کر امام المتقین بنا دیا۔ اب قیامت تک جس کے من میں یہ طلب و چاہت ہے اسے بھی تقوی میسر آئے، اسے علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت و مودت کو پانا، جو ان کی مودت و محبت سے اپنے دل خیرہ کرے گا، رب اسے تقوی کا نور عطا کرے۔ اب آپ کی اور میری زندگی ہدایت کی طلبگار ہے، وہ ہدایت قرآن میں ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ قرآن، اب اس لیے یہ فکر راسخ کر لیں، جو بندہ اخروی نجات چاہتا ہے وہ دامان محبت کو علی المرتضیٰ کے لیے وسیع کرے گا، اور جس کا دامن وسیع ہو جائے گا رب ذوالجلال اسے ہدایت کا نور عطا کرے گا۔ دیکھیں، یہاں تک تو ہم نے ذکر کیا صرف علی المرتضیٰ کا، اور اپنے موضوع کو ختم کر دیا کہ قیامت اگر اخروی نجات پر بیس کرتی ہے، اس نجات کا تعلق ہدایت سے ہے، اور ہدایت کا تعلق، بولیں ذرا، کس سے ہے؟ استخارہ کر لیں، استخارے کے بعد جو نتیجہ نکلے پھر بتائیے گا۔ ہدایت کس سے ہے؟ وہ بھئی قرآن کی پہلی آیت ہے، ہدی ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، تو ہدایت ہے تقوی کے لیے، اور تقوی کا مجسم پیکر امام المتقین، سید المسلمین، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، وقائد الغر المحجلین، شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ اب جو ان کی محبت میں اپنا دل کشادہ کرے گا، رب اسے تقوی کے ذریعے ایمان کا نور عطا کرے گا۔ اب یہ جو تقوی ہے نا، یہ ہدایت پر منحصر ہے، اور قیامت میں نجات کے لیے رب نے دو چیزوں کو اپنے رسول کے ذریعے واضح کر دیا۔
ایک قرآن ہے اور دوسری حضور کی مبارک اولاد ہے. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے اور سینکڑوں احادیث اس پر منحصر ہیں. 14 بدری صحابی اس حدیث کے راوی ہیں اور سینکڑوں طرق اس حدیث کے آپ کو مختلف کتابوں میں ملیں گے کہ کریم آقا نے قرآن اور اہل بیت کو ہدایت کا مینارہ بنایا. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مانند ہے. فمن راکبہ نجا، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، اور جو ان سے دور ہوا ہلاک اور برباد ہو گیا. اب جس کا ذکر کرنے کے لیے آپ نے یہ ایصال ثواب کی محفل سجائی، ان کا نام راجہ بلال ہے. میرا ان سے تعلق مختصر سا ہے. میں جب ان کے پاس بیٹھا ہوں، جہاں بیٹھا ہوں، جس حال میں بیٹھا ہوں، وہ میرے گھر آئے یا میں ان کے گھر آیا، وہ جس جگہ، جس گھڑی، جس لمحے مجھے ملے ہیں، خدا کی عزت کی قسم میں نے ان کی زبان پر اہل بیت کے علاوہ کسی کا نام نہیں سنا. میں اس خدا کو جان دینے والا ہوں، میں اہل سنت ہوں. میں نے ان کی زبان پر کبھی اہل بیت کے سوا، میں جب جہاں بیٹھتا تھا وہ مجھے ایک ہی بات بتاتے تھے، آپ نے مولا حسین کی زری دیکھی ہے، خدا آپ کو لے جائے اور وہ آپ کو مولا حسین کا روزہ دکھائے. میں جب ان کے پاس بیٹھا، میں نے ان کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ کے علاوہ ان کی زبان پر حسین ابن علی کے ذکر کے علاوہ کبھی کسی کی بات نہیں سنی. وہ حسین جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. ہم سارے امتی حضور سے ہیں لیکن حضور ہم سے نہیں ہیں. کیوں؟ یہ مانن بات غلط ہے، لیکن حسین کی ذات پر یہ مانن مفہوماً صادق آتی ہے کہ حسین جسم رسول کا حصہ ہے، حسین بدائے رسول کا حصہ ہے، حسین محبت رسول کا حصہ ہے، حسین اطاعت رسول کا حصہ ہے. حسین وہ ذات ہے جسے کریم آقا نے خود سے جوڑا ہے اور پھر خود کو حسین سے جوڑا ہے. چونکہ حضور جانتے تھے کربلا تک دین مصطفیٰ سے ہوگا، بعد کربلا دین میرے حسین سے ہوگا. تو سامعین محتشم، میں نے اس شخص کی زبان پر کبھی اہل بیت کے علاوہ کسی کی بات نہیں سنی. ان کی زبان پر ہمیشہ اہل بیت کا ذکر رہتا تھا، اہل بیت کی مودت کی بات رہتی تھی. سیدہ کائنات کا ذکر آتا تھا، وہ سر کا تاج اتار کر قدموں میں رکھنے والا بندہ تھا. وہ حضور کی بیٹی کا حیا کرنے والا بندہ تھا، حضور کی بیٹی کا وفادار تھا، حضور کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، حضور کی بیٹی سے اس کا تعلق مودت تھا. وہ ہر لمحے حضور کی مبارک شہزادی کی بات کرتے تھے، حضور کی شہزادی کا ذکر کرتے تھے. وہ کبھی ان کے آیت تطہیر ہونے کی بات کرتے تھے، وہ کبھی ان کے آیت مودت میں شامل ہونے کی بات کرتے تھے، وہ کبھی ان کے آیت مباہلہ میں شامل ہونے کی بات کرتے تھے، وہ کبھی ان کے بدائے رسول ہونے کی بات کرتے تھے. میں ان کے پاس جب بیٹھا ہوں، میں نے ان کی زبان سے نبی کے برادر، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، سیدنا علی المرتضی حیدر کرار کا ذکر سنا ہے. جب ان کے پاس بیٹھتا تھا وہ نبی کے برادر علی کی بات کرتے تھے. لوگوں، علی نبی سے ہے، نبی خدا سے ہے، اور جو علی سے جڑ جاتا ہے وہ نبی سے جڑ جاتا ہے، جو نبی سے جڑ جاتا ہے وہ خدا سے جڑ جاتا ہے. ہمارے پاس عاقبت کی نجات کی ایک سند ہے، وہ سند اہل بیت ہے. اور یہ سند کوئی ملا عطا نہیں کر رہا، کوئی پیر عطا نہیں کر رہا، یہ سند خود مصطفیٰ عطا کر رہے ہیں. اور حضور یہ فیصلہ فرما رہے ہیں جس کے دل میں قرآن اور اہل بیت ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. لن تدلوا بعدی، مصطفیٰ کریم کا وعدہ ہے، وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ خاندان قرآن والا ہے اور قرآن اس خاندان کے گھر والا ہے. اب یہ مبارک وجود جسے ہم نے زمیں بوس کیا ہے، زیر لحد اتار کے آئے ہیں، اس کی نجات کا
پروانہ حضور نے عطا کر دیا کہ وہ اس زمانے میں میرے وجدان کے مطابق غلام ابن غلام ابن غلام ابن اہل بیت تھا. اس کی نسلوں میں حضور کی اہل بیت کا حیا ہے. اور میں نے جب ان سے سنا، میں نے اس میں کوئی خطیبانہ انداز نہیں دیا کہ میں آپ کو کہہ دیتا کہ وہ صحابہ کرام کا بھی ذکر کثرت سے کرتے تھے. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کریم آقا کے صحابہ بھی حضور کی اہل بیت کا ذکر کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت، تاجدار صداقت، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، یار غار و یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، لوگوں حضور کی محبت کو پانا چاہتے ہو تو حضور کی اہل بیت کی محبت میں پاؤ. صحابہ کا عقیدہ یہ تھا، وہ حضور کی محبت بھی حضور کی اہل بیت میں تلاش کرتے تھے. تو میں نے جو پایا اس زیر قبر کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کی. اس ممبر پر بیٹھ کر جو شبیہ ممبر مصطفیٰ ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کے من میں اہل بیت کی مودت تھی، اس کے من میں اہل بیت کی محبت تھی. اس کا جینا اور مرنا وہ مبارک وجود اور وہ آیہ تطہیر کی مصداق ہستیاں تھی جو کملی مصطفیٰ میں ہیں. اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے. اور یاد رکھیے گا، آپ پننوال کے لوگ، ان کا کوئی ظاہراً بیٹا نہیں ہے. جتنے جوان بیٹھے ہیں ہم سب ان کے بیٹے ہیں. کیوں؟ انہوں نے تعلق حضور کی آل کا، حضور کی محبت کا، اطاعت مصطفیٰ کا جوڑا ہے. آپ میں سے کوئی فرد یہاں کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس میں فسق دیکھا ہو، فجور دیکھا ہو؟ نہیں نہیں نہیں. امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی نور اللہ مرکزہ کے مطابق فتاوی رضویہ اس بات پر شاہد ہے، اگر کوئی فاسق بھی ہو اور سارے فسق میں برابر ہوں تو اس کی امامت جائز ہوتی ہے. پھر مجھے بتائیں، جو 23 سال تک مسجد غوثیہ مہریہ میں بلا معاوضہ بے لوث اس رب ذوالجلال کی نماز کی طرف بلاتا ہو، مجھے بتائیں اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. کریم آقا کا ارشاد ہے، جس نے 7 سال بلا معاوضہ بے لوث، مسند فردوس کی روایت، بے لوث 7 سال تک مسجد میں اللہ کے دین کی نماز کی بنیاد کی طرف بلانے کے لیے آذان دی ہو، قیامت کے دن اس کی آذان سننے والی ساری مخلوقات اس کے حق میں مغفرت کی دعا کر رہی ہوں گی. تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر پر اپنی رحمت کا، کرم کا، فضل کا نزول فرمائے. اور جو تعلق محبت ہے اہل بیت کا، جو تعلق ادب ہے صحابہ کا، جو تعلق محبت غلامی ہے حضور کا، رب ذوالجلال ہمیں وہ عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال میری گفتگو میں ہو وہ ابھی کر سکتا ہے. کوئی سوال کسی کا؟ چلیں. وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائے. میں